اس کو آپ نہیں روک سکیں گے۔ بات سیدھی سی ہے کہ بجلی چوری آپ ٹرانسمیشن لائن کے لائن لاسز، آپ آئی پی پیز کمپنیوں کے ظالمانہ معاہدے، آپ ڈالر کی اونچی اڑان، آپ پاکستان کے اندر فیصلے اور ایسے فیصلے جن سے ریاست کو نقصان پہنچتا جا رہا ہے، ان چیزوں کو قوم کے سامنے نہیں لائیں گے تو اب بفرے ہوئے قوم جو ہیں وہ 2، 4، 10 روپے یونٹ کم کرنے سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ بات سیدھی سی ہے کہ 3.25 سال جنہوں نے حکومت کی اور 3.25 سالوں میں جو معاہدے مالیاتی اداروں سے کیے، جو نالائکیاں ان کی سامنے آئیں، جو چوریاں ان کی ہوئیں، جو آئی پی پیز کمپنیاں جو ہیں ان کے اصل مالکان، جو کہ کہا گیا تھا کہ یہ دنیا سے انویسٹر آیا ہے، مگر نام دنیا کے دیگر ممالک سے لوگوں کا تھا، اصل میں وہ پاکستانی تھے۔ اور وہ پاکستانی جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے وہ کون سے پاکستانی ہیں ان کمپنیوں کے مالکان، اور پھر ڈالروں میں ادائیگی جو اس وقت معاہدوں میں طے کی گئی تھی، کیوں کی گئی تھی؟ پھر جتنی کیپیسٹی ان کمپنیوں کی ہے اتنا ہی ان کو پیسہ دینے کا، ادائیگی کرنے کا آپ پابند کیوں بنے؟ 75 کمپنیوں میں سے 10 کمپنیاں ایسی ہیں جن کا 2013 میں مسلم لیگ نے جن سے معاہدہ کیا، اور 10 کمپنیاں وہ ہیں یا ان سے معاہدہ کیا گیا جب بجلی کا بحران تھا 2013 میں، لوڈ شیڈنگ انتہا کو تھی، فل کیپیسٹی پہ چلانے پر ان کو راضی کرنے کے لیے 550 ارب یکمشت دیے گئے، جو آج گردشی قرضے جس کو کہا جاتا ہے وہ گردشی قرضے 550 دیے گئے۔ جب پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کو ختم کیا گیا تو 600 سے 650 ارب کے گردشی قرضے تھے اس وقت، اور جب عمران خان ہٹا تو 2450 سے 2500 کے گردشی قرضے وہ چھوڑ کے گیا۔ اب آ جائیں، جب تک آپ 3.25 سال کی حکومت کا ملبہ کا بوجھ ان کی پالیسیوں کا ان پر نہیں ڈالیں گے، اور 16 ماہ کی قومی حکومت جس میں 11 جماعتیں شامل تھیں چلیں، ان میں زیادہ حصہ مسلم لیگ پر ڈال دیں ان 11 جماعتوں میں سے، مگر آپ حصہ ڈالیں اس پر جتنا اس کا قصور ہے، آپ نگرانوں پر ملبہ ڈالیں جتنا ان کا قصور ہے۔ آج قوم معاف نہیں کرنے کو تیار، قوم کسی طور پر بھی نظر انداز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ کھائے کوئی، کرپشن کوئی کرے، بھرے کوئی۔ آج یہ نہیں ہو سکتا کہ مفت بجلی استعمال کرے کوئی، چوری کرے کوئی اور بھرے غریب، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج یہ فیصلہ کیے بغیر پاکستانی قوم کے جذبات، اندر بھڑکی آگ کو ٹھنڈا اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک ان کے پیچھے کیے جانے والے فیصلوں کی وجہ سے یہ حالات بنے۔ بات سیدھی سی ہے
क्या 3.25 साल जिन्होंने हुकूमत की उनका कसूर जितना है 3.25 सालों में बनता उन पे कौम के सामने लाएं उन चीजों को, और 16 माह में 11 जमातों ने जो कुछ किया उनको सामने लाएं। आप ये क्या तरीका है कि आप सारे लोगों का कसूर उठा के आप कहें कि मुस्लिम लीग पे डाल दिया जाए, इसलिए कि कौम उम्मीद बांधे हुए है कि मुस्लिम लीग का कायद नवाज शरीफ आएगा तो हमें इस भंवर से निकालेगा। उसकी जिंदा मिसाल ये है कि जो आज 18 से 20 साल का नौजवान है उसको शायद इल्म नहीं है कि 2008 से 2013 तक बिजली देखने को नहीं मिलती थी, दहशतगर्दी थी पाकिस्तान के अंदर, 25 से 30 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो नवाज शरीफ ने 2013 में आकर पाकिस्तान के अंदर बिजली वाफर पैदा की और सस्ती पैदा की। 4 सालों में 2017 तक बिजली वाफर पैदा कर दी, सस्ती पैदा कर दी, अमन कायम कर दिया। मगर उसके बदले क्या हुआ? उसके बदले आप आज कोई कहता है कि फलां गिरफ्तार हो रहा है, फलां छूट रहा है, फलां रिहा हो रहा है। मुझे कोई सरोकार नहीं है कि कौन रिहा होता है, कौन गिरफ्तार होता है, कौन सजा होता है, कौन उसको फैसिलिटेट करता है और उसको रिहा कर देता है। मुझे इससे सरोकार है कि आप बताएं कि मोहसिन पाकिस्तान जो होते हैं उनके साथ सलूक क्यों किया जाता है दुश्मनों वाला। मेरा सवाल ये है, मेरा मुतालबा ये है, मेरा केस ये है कि मुझे बताया जाए कि जिस शख्स ने 2013 में आकर लोड शेडिंग का खात्मा किया, सस्ती बिजली दी, उसने सोलर पे, उसने डैम पे, उसने पाकिस्तानी कोयले से सस्ती बिजली पैदा करने के मंसूबा साजी की और कुछ काम किया। जो 16 माह की हुकूमत जो थी उसने उसका इफ्तिताह भी किया, मगर 3.25 साल किस साजिश के तहत उसको ब्रेक किया गया, उस पर काम ना करने दिया गया। मेरा सवाल यह है कि आप मुझे ये बताएं कि 5 किरदार, वो जनरल बाजवा, जनरल फैज, जस्टिस साकब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, इमरान खान, ये 5 किरदार कौमी मुजरम हैं। आप जब तक इनको कौम के सामने नंगा नहीं करेंगे, कौम के सामने इनके हकायक नहीं लेके आएंगे, कौम के सामने इनके जुर्मों की तफसील नहीं बताएंगे और ये बताएंगे नहीं कि सिविल नाफरमानी जो 2014 में, ठीक है, जनरल पाशा, जनरल जहीरुल इस्लाम, जनरल रहील शरीफ, ये भी एक किरदार थे इस पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाने में। मगर जो किरदार माजी करीब के, जिन्होंने 5 किरदारों ने जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर दी और वो तसलसल आज तक कायम है। आज मैं बार बार कहता हूं कि एक अदारा अगर खुद एहतसाबी करता है तो उसमें से क्या जो हाजिर सर्वस लोग हैं वो कसूरवार नहीं निकलते, और कसूरवार निकलते हैं तो फिर सहूलतकारी किसको कहते हैं? तो फिर दूसरे अदारे से जो तसलसल कायम है, जो साकब निसार, आसिफ सईद खोसा का रोल अदा आज भी किया जा रहा है, वहां खुद एहतसाबी क्यों नहीं होती? आज मुझे ये कोई बताए कि 75 सालों में पाकिस्तान में किसी मुल्जम, किसी मुजरम के लिए इतनी दफा दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में गई हों, हाई कोर्ट में गई हों, कोई एक माह के अंदर कोई और केस सुना ही नहीं जा रहा। सारी जो अदलिया है वो रोज फिक्रमंद है कि लाडला अंदर क्यों है। क्या मुझे ये बताएं कि पहले एक चीफ जस्टिस थे, वो हलकान हुए जा रहे थे कि नवाज शरीफ को सजा जल्द से जल्द क्यों नहीं दी जा रही, वो मॉनिटर कर रहे थे। आज एक आलम यह है कि आज के जो चीफ हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं कि इमरान खान को जल्द से जल्द बाहर लाया क्यों नहीं जा रहा, अंदर गर्मी बहुत है। मुझे ये बताएं कि क्या
پاکستان کا گناہ یہ ہے کہ آپ بار بار سازش کرتے جائیں، پاکستان ڈبوتے جائیں، اور ڈبونے والوں کو 21 توپوں کی سلامی دے کے آپ چیئر پہ بٹھا دیں، اور جو محسن پاکستان ہوں آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی پھانسی چڑھ جائے، آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی ہائی جیکر بن جائے، آپ کے فیصلوں کی وجہ سے کوئی تاحیات نااہل ہو جائے، اور پھر انصاف دینے والا ایک انتہائی معزز، ایک انتہائی قابل احترام شخص جسٹس قاضی فائز، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے جو کارنامے تھے، ان پہ ایک ججمنٹ دے جو ناگوار گزرے، اور وہ اس وقت کی سول حکومت، اس وقت کے وزیر اعظم اور آج کے صدر اس کو استعمال کرے اور ریفرنس دائر کر دے اس کے خلاف۔ ریفرنس پھر کیا آج کے موجودہ انتہائی قابل عزت، قابل احترام جو جسٹس صاحبان ہیں، انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس اس ریفرنس پہ کیا کیا کمنٹس دیے، یہ کسی کو یاد نہیں؟ کیا پرویز مشرف کے خلاف دیا جانے والا فیصلہ جس جسٹس نے دیا، اس کو، اس کے دماغ کو یہ کہا گیا اس کی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس نے آئین کو پامال کیا، مگر ان کی صحت، ان کی طبیعت، ان کا ذہن بالکل درست قرار دیا گیا۔ جنہوں نے پرویز مشرف نے آئین کو توڑا، آئین میں ترمیم کرنے کا جو ریلیف مانگا بھی نہیں تھا، جو اختیار مانگا بھی نہیں تھا، وہ بھی دے دیا ان جسٹس صاحبان نے، ان کا صحت اور دماغی توازن بالکل درست قرار دیا گیا، مگر اس کو پاگل کہہ دیا گیا جس نے آئین توڑنے والے کو سزا دی۔ تو پھر مجھے یہ کوئی بتائے کہ کیا پاکستان کے اندر ایسا چل سکے گا؟ کیا بار بار یہ کھلواڑ ہوتا رہے گا کہ پاکستان کے اندر آپ مجرموں کو بے نقاب نہ کریں، آپ پاکستان کے اندر سول نافرمانی کی طرف عملاً ملک بڑھتا جائے، اور ان سازشوں کو جو توڑ ہے، ان سازشوں کو بریک بھی کوئی نہ کرے اور کہے کہ ملک کے اندر امن قائم ہو جائے؟ کیسے امن قائم ہو سکتا ہے؟ مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا آج مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف پاکستان آئیں، فیس کریں قانون کو، تو مجھے کوئی بتائے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو سے انصاف ہوا تھا؟ کیا اعلیٰ عدلیہ نے اس سے انصاف کیا تھا کہ وہ قبر سے نکل کے انصاف مانگے؟ آج تک لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ پکار رہے ہیں کہ وہ عدالتی قتل تھا، مگر عدالتوں سے تو آج تک کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ مجھے کوئی بتائے کہ کیا نواز شریف کے تمام آڈیو ویڈیو لوگوں کے سامنے آ چکی، سازش بے نقاب ہو چکی، بلکہ یہاں تک کہ ان 5 کرداروں نے جنہوں نے یہ ساری منصوبہ بندی پاکستان کو ڈبونے کے لیے کی، نواز شریف کے انتقام میں اندھے ہو کر وہ سارے کردار کیا اعتراف جرم نہیں کر چکے؟ اور اعتراف جرم کرنے کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف قانون کا سامنا کرے، اور جن کرداروں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کرداروں کو آپ آج بھی کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیوں تیار نہیں ہیں؟ تو پھر سن لیں، اگر مجرموں کو، اگر پاکستان کی تباہی و بربادی کرنے والوں کو آج آپ کٹہرے میں نہیں لائیں گے، حقائق قوم کو بتائیں گے نہیں، تو پھر 4 روپے 10 روپے فی یونٹ کم کرنے سے بھی پاکستان کے اندر امن، استحکام،
پاکستان کے اندر جو ایک سازش، ایک پلاننگ کے تحت سول نافرمانی شروع کی گئی تھی، اعلان کیا گیا تھا، وہ آج عملاً ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں آج بطور پاکستانی کے یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے آج کے ریاستی اداروں کے جو سربراہان ہیں، ان کی ذمہ واری ہے، ان کے فرائض میں یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ یہ قوم جو زخم خوردہ ہے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھی جا سکے، اور وہ جو ایک جھاکا دیا جا رہا ہے کہ اس کو نکال دیا جائے گا، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، جائے بھاڑ میں۔ یہ ریاست کا کام ہے کہ ریاست پر حملہ کرنے والوں سے سلوک ریاستی ادارے کیا کیا کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ مگر پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارا یہ استحقاق ہے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اداروں سے یہ کہیں، ریاستی اداروں سے، کہ پاکستان کے محسنوں سے جو سلوک کیا گیا، جو پکچر ان کی پینٹ کی گئی کہ یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، چور ہیں، یہ انڈین نواز ہیں، یہ دھویا جائے، تاکہ دوبارہ بھی کوئی ذوالفقار علی بھٹو نواز شریف پیدا ہو کر اس قوم کی خدمت کر سکے۔ ورنہ جو سلوک آج تک کیا جا رہا ہے، پھر دوبارہ کوئی اس پاکستان کے لیے اپنی گردن پیش کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوگا کہ محسن کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس سے لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ اگر آپ توڑنے والوں، پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کو ایک دفعہ، جس طرح آرٹیکل 6 کا مقدمہ پرویز مشرف پر وہ FIR ہم نے کرائی تھی، بھلے اس کو سزا نہ دلوا سکے، مگر ایک قدم اٹھایا تھا، ایک قدم اداروں کو جس طرح خود احتسابی کر کے انہوں نے اٹھایا ہے، دوسرا قدم عوام کو، قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ان مجرموں کے خلاف بھی، 5 مجرموں کے خلاف 2017 کے کرداروں کو بھی ایک دفعہ کٹہرے میں لائیں، تاکہ لوگ اطمینان کر کے لوگ اس مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیں، لوگ اس مشکل میں پاکستان کے لیے قربانی دے سکیں، ورنہ کوئی قربانی نہیں دے گا۔ بہت شکریہ۔ ایک سیکنڈ، میرا خیال ہے آپ سو رہے تھے، آپ شاید میری بات نہیں سن رہے تھے۔ میں نے یہی کہا ہے کہ 4.25 سال کی جو حکومت ہے، اس نے جو کیا دھرا ہے یہ اس پر ڈالیں۔ 16 ماہ کی جو قومی حکومت تھی، 11 جماعتوں کی جو حکومت تھی، جو کیا دھرا اس دور میں ہوا ہے وہ اس پہ ڈالا جائے، اور نگرانوں نے جو کچھ سٹیپ لیے ہیں یہ ان پہ ڈالے جائیں۔ تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میری حکومت تھی، میری جماعت کی حکومت تھی 2013 سے 2017 تک، اس کا بھی موازنہ ان ادوار سے ضرور کر لیا کریں سوال کرنے سے پہلے۔ ہم بے اختیار تھے اس 16 ماہ کی حکومت میں، 8 ماہ وہی کردار جو تھے برسر اقتدار تھے، 8 ماہ وہی کردار با اختیار تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب رجیم چینج ہوئی نومبر 2022 میں، اس کے بعد بھی سہولت کاری اداروں کے اندر سے موجود رہی، جو 9-10 مئی کے واقعہ میں سامنے آئی۔ پھر خود احتسابی جب کی گئی تو اس ادارے میں سے سہولت کار نکلے،
اس کے بعد سوال کرنا بنتا نہیں ہے۔ یہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے تو یہ اپنے ذہن سے نکال دے کوئی۔ نواز شریف خدا کے فضل و کرم سے پاکستان آئیں گے اور آ رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اداروں سے انصاف نہیں ملتا، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کے ماضی کے دیے ہوئے فیصلوں نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا ہے۔ اگر 2017 میں دباؤ میں یا خود غرضی میں یا خود پسندی میں یا انتقام میں اندھے ہو کر اگر فیصلہ 2017 میں ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف کیا گیا تھا تو اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں، تو پھر میں کیا یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ پوری دنیا جانتی ہے، یہاں تک کہ جو بینیفیشری ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف کو ہٹایا ہی اس لیے گیا تھا کہ دوسرے کو لانے کے لیے۔ تو پھر میں آج بھی مجرموں کی طرح اپیلیں کرتا پھروں، تو پھر میں بھی اگر اندر سے کالا میرا یا میرے اندر کوئی تحفظات ہیں تو پھر میں اپیلیں کروں۔ جب میرا اندر صاف ہے، میں کرسٹل کی طرح کلیئر ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں نے پاکستان کے لیے اگر بہتر کیا ہے، تو کیا پاکستان کے اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا مداوع کیا جا سکے تاکہ پاکستان آگے چل سکے؟ یار میری بات سنیں، اس سے پہلے یہی سوال ہو چکا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 4.25 سال ایک حکومت رہی ہے ایک جماعت کی۔ 4.25 سالوں میں انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں، انہوں نے جو سٹیپس لیے ہیں، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، اس کا جو خمیازہ بھگتنا ہے 4.25 سال حکومت کرنے والوں کو بھگتنا چاہیے۔ 16 ماہ میں جو قومی حکومت رہی ہے 11 جماعتوں کی، جو اچھے غلط فیصلے کیے گئے ہیں 16 ماہ میں، وہ قوم کے سامنے لائے جائیں، قوم کو بتایا جائے کہ 16 ماہ میں یہ کردار تھا، پھر کوئی بات کرے۔ اور یہ بات ساتھ کیوں نہیں آپ کرتے کہ آپ 2013 سے 2017 تک پاکستان اچھا خاصا چل رہا تھا، پاکستان ترقی کر رہا تھا، بجلی کے ریٹس، گیس کے ریٹس کم تھے، مہنگائی کنٹرول تھی، تو اس وقت پاکستان کو بریک کیوں کیا گیا؟ یہ بھی سوال کیا کریں تاکہ قوم کو پتہ چل سکے کہ قومی مجرم کون ہے۔ میری بات سنیں، کسی کے جانے آنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ زیرو رسک نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف نے آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ نواز شریف نے زیرو رسک نہیں 100% رسک تھا جب اس کو سزا سنائی گئی تھی اور نواز شریف بیٹی کو لے کر جیل آ گیا تھا۔ اس وقت اگر کوئی یہ سوال کرتا کہ نواز شریف رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھے تو اس نے تو 100% رسک لے لیا تھا۔ آج کون سا رسک ہمیں روک سکتا ہے پاکستان آنے سے؟ یہ باتیں اور ہیں کہ پاکستان کے موصلوں سے زیادتیوں کا مداوع نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سہولت کاری آج بھی موجود ہے، اور یہ سہولت کاری اس وقت سے موجود ہے اس کے لیے جب اس کو لانچ کیا گیا۔
اور اس وقت ہاں وقت کے مطابق یہ سہولت کاری کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، مگر سہولت کاری ختم کسی وقت میں بھی نہیں ہوئی جب سے اس کو لانچ کیا گیا ہے۔ آپ کو میں اس کا ایک جواب دے دوں، میں نے کہا ہے کہ 75 کمپنیاں ہیں پاکستان کے اندر جن سے معاہدے ہوئے، ان میں سے صرف 10 کمپنیوں سے 2013 سے 2017 تک معاہدے اس بنا پہ کیے گئے کہ آپ کو یاد ہوگا 18 20 گھنٹے پاکستان میں بجلی نہیں ہوتی تھی، اور ان کو پوری کیپیسٹی پہ چلانے کے لیے ہم نے 550 ارب دیے جو گردشی قرضے تھے، محض اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ اندھیروں سے نکالا جا سکے، اور صرف 10 کمپنیوں سے معاہدے جو کیے گئے وہ مسلم لیگ نے کیے، باقی 65 کمپنیوں سے معاہدے دیگر حکومتوں نے یا دیگر ادوار میں کیے گئے، تو اس کا حساب بھی سامنے رکھ لیا جائے۔ لاسٹ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میں نے شروع میں یہی عرض کیا تھا، میری بات سن لیں پلیز، میں نے یہی عرض کیا تھا کہ دیکھیں اب یہ چورن نہیں بکے گا، اب یہ چورن نہیں بک سکتا کہ پاکستان کے لیے قربانی دو۔ اب یہ چورن، یار بات سوال تقریر تو نہ کریں، نہیں بات سن لیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان مشکل میں ہے، پاکستان کے لیے قربانی دو۔ اب یہ بات کرنا پڑے گی، یہ پاکستانی قوم کا سوال ہے، پاکستانی قوم کا کیس ہے جو میں لڑ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو بتایا جائے کہ ہم تو 75 سالوں سے قربانیاں دیتے آئے ہیں، مگر ہماری قربانیوں کا اثر جو ہے جو پاکستانی قوم کو یا ریاست کو ملنا چاہیے تھا وہ چند ایک ہاتھوں میں کیوں چلا جاتا ہے، اس کے بینیفیشلی چند ایک لوگ کیوں ہوتے ہیں۔ جب تک یہ تفریق ختم نہیں کی جائے گی، جب تک یہ جرم ختم نہیں کیا جائے گا، پاکستانی قوم مزید قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔